بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں مزمل خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل خورشید ٹی وی. ابتدائی بچپن کی کلاسز میں تدریس اردو کے حوالے سے تیسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ آج بھی ہم چند ایسی سرگرمیاں سیکھیں گے جو کہ ابتدائی بچپن کی کلاسز میں تدریس اردو کے حوالے سے بہت معاون اور مؤثر جو ہے وہ ثابت ہوں گی. اس میں جو آج سب سے پہلے میں سرگرمی آپ سے ڈسکس کروں گا وہ ہے حروف ڈھونڈیں. اس مقصد کے لیے استاد یہ کرے گا کہ آپ بچوں کو کوئی بھی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر دے سکتے ہیں جو آپ نے خود لکھی ہو، یا کسی اخبار کا تراشا جس میں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ حروف جو ہے وہ لکھائی جو ہے وہ بڑی ہو، وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی رسالے کا کوئی حصہ بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں جس پہ ذرا پڑھی لکھائی جو ہے ہوئی ہو. اب اس میں کرنا یہ ہے کہ استاد بچوں کو یہ سارے تحریر دے کر جس پہ لکھا ہوگا ان سے یہ کہے گا جو حروف پڑھائے جا چکے ہیں وہ کہے گا کہ آپ ان میں سے تلاش کریں. جیسے اگر فرض کریں آپ بے پڑھا چکے ہیں تو آپ بچے کو کہیں گے کہ اس پوری تحریر میں جہاں جہاں آپ کو بے کی پوری یا آدھی شکل نظر آ رہی ہے آپ اس کے ارد گرد دائرہ لگا دیں. اسی طرح فرض کریں آپ نے سین پڑھایا ہوا ہے تو آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریر میں جہاں جہاں آپ کو سین نظر آ رہا ہے آپ اس کے ارد گرد دائرہ لگا دیں. مزید اس کو انٹرسٹنگ کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو دائرہ لگائیں اور اس میں رنگ بھی کریں. تو اس طرح بچے بڑی دلچسپی سے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ جو حروف کی پہچان ہے وہ سیکھ جائیں گے. اس کے علاوہ جو اور آپ ایکٹیویٹی سرگرمی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس والے سے وہ ہے حروف کی کسوٹی. یہ بڑی دلچسپ بچوں کے لیے سرگرمی ہو سکتی ہے. استاد مثال کے طور پر استاد کہتا ہے جی کہ میں نے ایک چیز سوچی ہے جو جیم سے شروع ہوتی. اب بچے اس کو بوجھنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کریں گے کہ وہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، کس کام آتی ہے. استاد ان کو ان سوالات کے جواب دے گا، کچھ اشارے دے گا. جیسے استاد کہتا ہے کہ جیم سے شروع ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے کام آتی ہے، تو بچے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈال کر سمجھ جائیں گے کہ وہ جہاز ہے. تو اس طرح سے بھی آپ حروف کی پہچان اور ان کی ادائیگی جو ہے وہ بچوں کو ازبر کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سرگرمی جو آپ اس حوالے سے کروا سکتے ہیں وہ ہے حروف تہجی کی ترتیب. اب اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے حروف تہجی کے مختلف گروپس بنانے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو بھی آپ نے ان گروپس کی تعداد کے حروف تہجی کے گروپس کی تعداد کے لحاظ سے بچوں کے بھی 5 یا 7 یا 8 بچوں کا گروپ جو ہے وہ بنانے ہیں اور ہر گروپ کو متعلقہ جو حروف تہجی کا گروپ ہے وہ اسائن کرنا ہے. اب بچوں کو آپ نے کہنا ہے کہ کسی کاغذ پر، چارٹ پر، کارڈ پر جو ہے آپ نے اپنے گروپ کے جو حروف ہیں وہ لکھ لیں. اب باری باری تمام آپ گروپس کو بلائیں. فرض کریں الف سے لے کر تے تک یا ٹے تک آپ ایک گروپ بناتے ہیں. اب ان بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آپ حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے کھڑے ہو جائیں. الف والا بچہ پہلے کھڑا ہوگا، پھر بے والا، پھر پے والا. اس طرح وہ مل کر جہاں تک ان کا گروپ کے حروف ہیں وہاں تک ترتیب کے مطابق حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق کھڑے ہو جائیں گے. جب ایک گروپ ہو جائے آپ اس کو واپس بلا لیں، وہ بیٹھ جائے. اب نیکسٹ جو گروپ ہے اس سے اگلے حروف سے جو گروپ شروع ہوتے ہیں ان بچوں کو بلا لیں اور انہیں بھی کہیں کہ آپ حروف تہجی کی ترتیب کے حساب سے کھڑے ہوں. ایسا کرتے کرتے آپ مکمل جو حروف تہجی ہے کے حروف ہیں وہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ان کی جو دہرائی ہے وہ کر سکتے ہیں اور مزید حروف کی جو پہچان ہے اس میں پختگی جو ہے وہ لا سکتے ہیں اس مشق کے ذریعے. اس کے علاوہ ایک اور سرگرمی جو بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے جس میں بچے خود جسمانی طور پر شامل ہوں اور اپنے جسموں سے حروف بنائیں. اب اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک چارٹ پر یا بلیک بورڈ پر آپ حروف لکھ دیں سارے کے سارے، اور بچوں کو ہدایات دیں کہ حروف کیسے بنانے ہیں اور اس کے بعد بچے خود سے وہ حروف بنائیں. مثلا آپ الف کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ 2 بچے سیدھے لمبائی کے رخ اگر لیٹ جائیں گے تو یہ الف بن گیا. بے کے لیے ایک بچہ دائیں لیٹے، ایک بائیں، ایک ان کے درمیان لیٹے اور ایک بچہ جو ہے وہ نقطے کے طور پر ان کے نیچے بیٹھ جائے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے بن جائے گی. اس طرح آپ اس کو سے تک تے تک جو ہے وہ اپنا حروف جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. اسی طرح آپ جیم، چے، خے اور خے کے لیے بھی بچوں کو کر سکتے ہیں. جتنی بھی حروف تہجی ہیں ان کو آپ بچوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کہیں جی کہ آپ خود اپنے جسموں کو استعمال کرتے ہوئے یہ حروف بنائیں.
تو یہ بھی ایک بڑی مؤثر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جس وقت بچوں کا کھیل کا وقت ہوتا ہے، جو آپ نے محسوس کیا کہ بچے اس ٹائم میں کھیلیں گے، اس میں یہ سرگرمی اگر آپ کروا لیں، کھیل کا کھیل اور سرگرمی کی سرگرمی ہو جائے گی، اور آپ کے جو حروف تہجی کی پہچان ہے بچے وہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ تو یہ چند طریقے تھے جو آج آپ سے شیئر کرنا مقصود تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلی جو 2 ویڈیوز میں نے طریقے اردو کی تدریس کے اسی لیول پر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی جو کلاسز ہیں ان کے لیول کے جو طریقے بتائے تھے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ آپ ان طریقوں کو بھی اپنی تدریس میں شامل کریں اور انشاءاللہ آپ کو ایک مثبت رزلٹ ملے گا۔ یاد رکھیں کہ طریقہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کو خلوص نیت کے ساتھ اور ایک مکمل جو محنت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اپلائی نہ کریں تو اس کے مطلوبہ نتائج نہیں آتے۔ آپ ان طریقوں کو ضرور اپنی جو وہ کلاس کی روٹین کا حصہ بنائیں۔ یقیناً آپ دیکھیے گا کہ اس سے بچوں کا پڑھائی میں جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، وہ بھی بڑھے گی، اور آپ جو اینڈ رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے حروف تہجی کی پہچان، ان کی ادائیگی، ان کو جو ہے وہ ازبر جو ہے وہ ہو جائے، انہیں کوئی اس میں مسئلہ نہ ہو، وہ بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔